السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، الحمدللہ گاڑی چلانے کے آداب 3 پارٹ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ آج گاڑی چلانے کا چوتھا ادب آپ کے پیش خدمت۔ امید ہے جس طرح آپ نے اس کے پہلے تینوں آداب کو جانا، سیکھا اور سمجھا، انشاءاللہ اس ادب کو بھی آپ سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اپلائی کریں گے، اس پر عمل کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ گاڑی چلانے کا چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ سکون سے گاڑی چلائیے، بہت تیز گاڑی مت بھگائیے، درمیانی رفتار سے آپ گاڑی چلائیں۔ جو بھی اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہو، سائیکل دی ہو، کار دی ہو، جو بھی سواری آپ کے پاس ہو، آپ اسے اعتدال کے ساتھ، سکون کے ساتھ، درمیانی رفتار سے چلائیے۔ بہت زیادہ تیز نہ چلائیں، اتنی زیادہ تیز کہ سواری آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے یا اچانک آپ کو بریک لگانا پڑے تو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے۔ اتنی زیادہ تیز تو آپ ہرگز مت چلائیے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ درمیانی رفتار سے چلائیے، اسی اوسط رفتار سے چلائیے کہ جس کے چلتے آپ کو گاڑی کے روکنے میں، گاڑی کو قابو میں کرنے میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، کیونکہ ہماری شریعت کا اصول ہے لا ضرر ولا ضرار۔ خود بھی نقصان مت اٹھائیے، دوسروں کو بھی نقصان میں مت ڈالیے۔ ہماری شریعت کا اصول ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالیے۔ جب آپ سڑک پر، گلی میں کہیں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، آپ تنہا نہیں ہوتے۔ مان لیں اگر تنہا ہیں تو بھی آپ کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اور اگر آپ تنہا نہیں ہیں، دوسرے انسان ہیں، دوسری مخلوقات ہیں، مثلا بکریاں ہیں یا دوسری مخلوقات، جانور وغیرہ ہیں، ان کی بھی جان ہے، تو آپ کو اپنی جان کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسروں کی جان کی بھی پرواہ اور حفاظت کرنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ آپ ہی ہیں جو ذمہ دار شہری ہیں، آپ ہی ہیں جو آنکھوں والے، سمجھ والے ہیں، جسے صحیح طریقے سے گاڑی چلانا ہے۔ یہ نہیں کہ میں جیسے چاہوں چلوں، دوسرے سامنے والے احتیاط کریں اور وہ دیکھیں، نہیں، آپ خود احتیاط کیجئے، خود تکلیف نہ اٹھائیں، کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 2999 2999 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1286 1286 میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے چھوٹے بھائی ہیں، تابعی۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے، حجۃ الوداع میں عرفات سے مزدلفہ کے لیے آ رہے تھے تو آپ اپنی سواری کس طرح ہانک رہے تھے اور کتنی رفتار سے آپ اپنی سواری، اپنی اونٹنی دوڑا رہے تھے؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، کان یسیر العنق فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی رفتار سے چل رہے تھے۔ آپ کی سواری درمیانی رفتار سے چل رہی تھی، آپ بالکل درمیانی اور اعتدال میں رہتے ہوئے رفتار سے اپنی سواری چلا رہے تھے۔ ہاں، جب آپ کو راستہ کشادہ ملتا، جہاں لوگ نہ ہوتے، بھیڑ نہ ہوتی، پیدل چلنے والے مرد، عورتیں، بچے یا اور دوسری سواریوں پر سوار لوگ نہ ہوتے، راستہ کشادہ ہوتا تو آپ سواری تھوڑی تیز دوڑاتے۔ تو بے شک آپ کے لیے سواری تھوڑی تیز دوڑانا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اتنی ہی رفتار رکھیے جتنی رفتار پر آپ کے لیے قابو رکھنا ممکن ہو اور آسان ہو۔ اور یہ اصول یاد رکھیے کہ آپ نہ خود نقصان اٹھائیں، نہ دوسروں کو نقصان میں ڈالیں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنی اور دوسروں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، آمین۔